آج کل شادیوں کا موسم ہے اور ہر طرف محفل نکاح سجائی جا رہی ہے، تو حضور عرض یہ کرنا تھا کہ جس طریقے سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ نماز، روزے، ان کی کچھ نیتیں ہوتی ہیں، تو کیا نکاح کی بھی کوئی نیت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا اس کے بارے میں بھی کچھ ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو کن نیتوں کے ساتھ کی جائے تاکہ نکاح کے وہ فوائد حاصل ہو سکے؟ تو اس کے بارے میں حضور کچھ ارشاد فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ سوال بڑا پیارا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکزیمم نکاح کرنے والے لوگ نکاح کی نیتوں سے ناواقف ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے کیا نیت کرنی چاہیے۔ بس اتنا تصور کرتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے بیوی ہمارے لیے حلال ہو جائے گی اور ہم اپنی خواہش نفس کو اس کے ذریعے پوری کر سکیں گے، لیکن قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نکاح کے فوائد اور ساتھ ہی ساتھ نکاح کے مقاصد کے حوالے سے بیان موجود ہے۔ رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار جل جلالہ نے نکاح کے ایک مقصد کو بیان فرمایا کہ تم بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور مودت و رحمت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح سب سے بہتر چیز ہے مودت و رحمت کے لیے، اس لیے کہ دو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان شادی کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ محبت قدرت کی طرف سے ہے، اور پروردگار جل جلالہ میاں بیوی کی محبت ہی کی بنیاد پر دونوں کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو نکاح سے پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، کہ اس نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو اللہ کے فرمان پر عمل کی نیت سے نکاح کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کے ہمیں نکاح کرنا چاہیے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے نکاح سے پہلے سنت نہ سمجھ کر صرف خواہش نفسانی کی تکمیل کی نیت سے اگر کسی نے نکاح کیا اور سنت کی نیت نہ کی، تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم رہے گا۔ تو نکاح سے پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی غرض سے نکاح کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی نیت کر لینی چاہیے کہ نکاح کے ذریعے اولاد اگر ہوگی تو جتنی زیادہ اولاد ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت کثرت امم پر میں فخر کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کی نیت سے بھی نکاح کرنا چاہیے، یہ بھی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں نکاح کرو، کہ نکاح کی وجہ سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کے ذریعے اللہ عز و جل نگاہوں کی حفاظت فرماتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرنے والے کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ایک وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، دوسرا صدقہ جاریہ، اور تیسری چیز نیک اولاد۔ تو نکاح کے ذریعے نیک اولاد ہو،
تاکہ وہ نیک اولاد ہوگی تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، تو اس کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی نیت آپ کر سکتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے جو اولاد ہوگی اگر وہ عالم دین ہوئی، حافظ قرآن ہوئی تو اس کی وجہ سے دین کا کام بھی ہوگا، مبلغ اگر ہوئی تو وہ اولاد دین کا کام کرے گی، جس کا ثواب ہم کو دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک خاص نیت کہ اس کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنو کتاب کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی گئی، ایک حدیث مبارکہ اس میں نقل کی گئی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے 3 قسم کے لوگوں کی مدد کا ذمہ خود سے اپنے اوپر لیا ہے کہ میں ان 3 لوگوں کی مدد ضرور بھی ضرور کروں گا۔ ان 3 لوگوں میں ایک وہ ہے نکاح کرنے والا جو اس نیت سے نکاح کرے، یعنی کیا نیت؟ الناکح الذی یرید بہ العفاف، نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھے گا، تو اس کی مدد کا ذمہ خود سے اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کرنے والے نکاح کرتے ہیں لیکن ان کی اس قسم کی کوئی نیت بعض کی ہوتی ہوگی، لیکن اکثر اس نیتوں سے ناواقف ہیں۔ تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے جاوید بھائی نے جو سوال کیا ہے نکاح کی نیت سے متعلق، تو یقیناً یہ ساری نیتیں نکاح سے پہلے اگر کر لیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے نیت کے جو فائدے گنوائے ہیں، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں تم صبح جب گھر سے نکلو تو نکلنے سے پہلے یہ نیتیں کر لیا کرو کہ کوئی مسکین ملے گا تو اس کا سوال پورا کریں گے، کوئی جنازہ ملے گا تو اس کو کاندھا دیں گے، کوئی بیمار ملا تو اس کی عیادت، کوئی بیمار کی یہاں جا کر عیادت کریں گے، تو مختلف اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے آپ نکاح سے پہلے یہ نیتیں کر لیں۔ اللہ نے آپ کی قسمت میں اولاد لکھی ہے تو اولاد کے ذریعے سارا ثواب ملے گا، لیکن اگر اولاد نہیں لکھی بالفرض خدا نہ خواستہ تو آپ کی نیت کے مطابق اللہ آپ کو اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نکاح سے پہلے یہ اچھی نیتیں کر لیں۔ میں جملہ نکاح کرنے والوں سے، مرد ہو یا خواتین ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ نکاح سے پہلے یہ نیتیں ضرور کر لیں، اور سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سے ہو سکے تو ثواب جاریہ سمجھ کر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔